یہ واقعہ صبر، استقامت اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ فرعون کی باندی متاشا نے اپنی ایمان پر قائم رہ کر ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان اور اپنے بچوں کی قربانی دینے سے گریز نہ کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچا ایمان دنیاوی مصائب سے گھبرانے کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ یہی وہ بلند مرتبہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور حتیٰ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں اس کی قبر کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ کہانی، یہ واقعہ ہمیں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کا درس اور سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے اور ہمیں ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعہ اور کہانی سننے کے بعد ہی آپ کو جانا ہے۔ اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی متاشا اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا۔ متاشا فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا، تیرا اور تیرے باپ کا باپ، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسرد بار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اس وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا، اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور کرتا ہوں۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی تو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔
फिरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने बआवाज बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस ना करना, अम्मा जान जरा भी पस्व पेश ना करो, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनांचा उन्हें सब्र आ गया। उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी माँ को भी उसी आग में जलाकर मार दिया गया। ये खुशबू की महके उसी जन्नती महल से आ रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम